حرام ہے، کفر نہیں کہہ سکتے ہم اس کو صرف جانے کو، لیکن حرام ہے کسی جادوگر کے پاس جانا۔ تو بہرحال آج میں ایک مختصر سا مکالمہ، اگر آپ لوگ صبر کریں گے تو میں پیش کروں گا کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی نشانی دیکھی تھی، لاٹھی چھوڑا اور لاٹھی سانپ بن گیا، تو کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے، بلاؤ اپنے ملک کے جتنے بھی ماہرین جادوگر ہیں اور ہم اس کے ساتھ مقابلہ کروائیں گے۔ اور یقیناً یہ ہمارے جادوگروں کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، یہ ہار جائے گا۔ جادوگر کو بلایا گیا، کئی علاقوں سے 70 80 اور کتنے اور اس سے بھی کم و بیش سارے جادوگر اکٹھا ہوئے، مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں، میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے قرآن کی کئی سورتوں کے اندر بکھرے پڑے ہیں، سورہ اعراف کے اندر، شعراء کے اندر، کہف کے اندر اور قصص کے اندر، اور بھی کتنی سورہ بقرہ کے اندر، مختلف صورتوں میں، کہیں مختصر ہے اور کہیں مطول ہے۔ سورہ قصص کے اندر بہت ہی طویل بحث ہے، لیکن وہاں پر جادو کے تعلق سے زیادہ بحث، بہت لمبی بحث نہیں کی گئی ہے، اس لیے میں نے جو یہاں کھولا ہے وہ سورہ اعراف ہے۔ وہاں پر بڑا مقابلے کی پوری روداد اور پوری کہانی موجود ہے، اور یہ قصہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ واقعہ ہے جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہو چکا ہے۔ بلایا، مقابلہ ہونے والا تھا، وقت کیسا تھا؟ عید کا دن تھا اس کے قوم کے اندر، اور وقت کون سا تھا؟ چاشت کا وقت، کہ سارے لوگ اس ٹائم فری ہو کر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ جادوگروں نے کہا ہاں موسیٰ، اور پہلے فرعون سے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر ہم لوگ جیت گئے تو ہمیں انعام وغیرہ دو گے۔ فرعون نے کہا انعام ہی نہیں، انعام تو ملے گا، تم لوگ ہمارے مقرب درباری بن جاؤ گے، ہمارے دربار کا حصہ بن جاؤ گے تم لوگ، تاکہ ان کا دل اور بڑا ہو جائے۔ اس کے بعد میں آئے میدان میں، جس کے پاس جو چیزیں تھیں، کسی کے پاس لاٹھی، کسی کے پاس رسی، کسی کے پاس کچھ، چھوڑ دیا انہوں نے میدان میں۔ اب ان کے رسی اور ان کے لاٹھی سانپ کی شکل میں دندنانے لگے، اور اتنا کہ پہلے مرحلے میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف آ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو سچے نبی تھے، اللہ کے پاس سے وحی آئی، موسیٰ ڈرو مت، یہ جادوگر ہیں اور جادو کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، تم بھی اپنی لاٹھی چھوڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی چھوڑی تو یہ لاٹھی اژدہا بن گیا۔ اور آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جادوگر جب کسی چیز کو چھوڑتے ہیں، وہ سانپ کی شکل یا کوئی اور شکل اختیار کرتے ہیں، تو ہماری نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں ان کی لاٹھی حقیقی سانپ نہیں بنتا، ان کی رسی حقیقت میں سانپ نہیں بنتا، صرف ہمارے دیکھنے میں وہ سانپ لگتا ہے، ہمارے دیکھنے میں کہ جیسے سانپ ہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یہ اس رب کی طرف سے تھا جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنایا تھا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ بچے تھے، ان کی ماں نے ایک صندوق میں بھر کر دریائے نیل میں پھینک دیا تھا، تو جو دریا، جس پانی کی فطرت یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی آئے اس کو ڈبو دیتی ہے، اس پانی نے، اس دریائے نیل نے ایک شفیق ماں کی طرح اپنے لہروں میں ان کو کھلاتے ہوئے فرعون کے گھر تک پہنچا دیا۔ دشمن نے ان کو لیا، پھر اللہ رب العالمین نے دشمن کے گھر میں دشمن کے مال سے شاہی طریقے سے ان کی پرورش کرا دی۔
تو یہ اللہ ہے۔ ان کی لاٹھی جب سانپ کی شکل اختیار کیا ان کی لاٹھی نے تو وہ حقیقی سانپ تھا، وہ دیکھنے والا نہیں، وہ دیکھنے والا نہیں کہ صرف دکھائی دے۔ پھر اس نے کیا کیا، جتنے بھی سانپ موجود تھے وہاں پر سبھی سانپوں کو غٹ 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 نکلتا گیا، میدان صاف، میدان صاف، کوئی سانپ نہیں ہے، صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ کی شکل میں جو تبدیل ہوئی تھی صرف وہ سانپ موجود۔ ایک چیز اور بتاؤں میں راز کی بات، جو کہ جادوگر جو ہوتے ہیں آپس میں